بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک عظیم پیغام ہے، خاص طور پر گھر کے سربراہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود عبادت میں مزید مشغول ہو جاتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شریک کرتے تھے۔ گھر کا سربراہ محض ایک معاشی کفیل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے گھر والوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کو جگانا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی آخرت کی بھی فکر کرے، انہیں نیکی کی طرف راغب کرے اور خاص طور پر رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں ان کو عبادت کے لیے بیدار کرے۔ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات یہ ہے کہ خود مثال بنے۔ جب گھر کا سربراہ خود عبادت میں سنجیدگی دکھائے گا، تہجد، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کرے گا تو گھر کے دیگر افراد بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ محبت بھرے انداز میں جگائیں۔ بچوں اور دیگر افراد کو سختی سے نہیں بلکہ محبت اور نرمی سے جگائے تاکہ وہ خوش دلی سے عبادت میں مشغول ہو۔ اور تیسرا یہ کہ عبادت کا ماحول بنائے، گھر میں روحانی ماحول پیدا کرے، قرآن کریم کی تلاوت، دینی گفتگو کرے تاکہ سب کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اور چوتھا یہ کہ بچوں کو خصوصی طور پر شامل کرے۔ اگر بچے عبادت میں شامل ہوں گے تو ان کی عادت بن جائے گی اور وہ دین کے قریب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔